جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ملا صدرہ کے بارے میں جو انہوں نے کیا، پھر ہم مسلسل کوشش میں رہے کہ آغاز کی طرف جو ہے نا وہ میں نے روضۃ الجنات سے ہی وہ صفحات بجوائے کہ اسی میں جو سب سے پہلے جس نے کافی کی شرح کی ہے کفر میں، وہ ملا صدرہ ہی نے اسی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کو فلسفی اور صوفی اسی میں لکھا ہوا ہے روضۃ الجنات میں۔ بے شک انہوں نے جو ہے محدث سوران علی کا قول نقل کیا، مگر اس سے اختلاف تو نہیں کیا نا۔ جی ہاں، اور خیر تو اس طرح روضۃ الجنات میں شیخ احمد عیسائی اور ملا صدرہ کے بارے میں تھا۔ شیخ احمد عیسائی سے چلو بات کر لیتا ہوں، وہ بھی یاد آ گئی۔ میں نے عرض کیا جب توبہ کیا قبلہ صاحب کو دی، انہوں نے پڑھی، اب تقریر کا وقت ہے۔ میں کہا قبلہ آپ نے چونکہ شیخیت کو بے نقاب کیا، آپ نے آ کر نجف سے ان لوگوں کے خلاف جو ہے جہاد کیا، تو لوگوں کو کفر اور شرک سے بچایا، تو اب جو ہے نا جس طرح شیخ احمد عیسائی کو اس دور کے فقہا نے کافر قرار دیا تھا، تو آپ بھی اس کو کافر قرار دیں، چونکہ آپ فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، آپ نے فتویٰ جو ہے نا دینا ہے اور دیتے ہیں آپ۔ قوانین و شریعہ، آپ کی فقہ کی کتاب بھی 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، آپ کے مقلدین بھی موجود ہیں، تو آپ اس کے بارے میں جو ہے نا کفر کا فتویٰ دیں۔ قبلہ نے میرے سامنے تقریر لکھی، جب انہوں نے تقریر مجھے دی تو میں نے پڑھی، دیکھا تو زال ہے ازلال ہے، جب پڑھا اس وقت سے میرا منہ لگتا لال ہے جی۔ میں نے کہا قبلہ آپ نے تو کافر ہی نہیں لکھا اس کو، گمراہ اور یہ وہ۔ خیر تو کسی بھی مرجع وقت نے جس سے بھی ہم نے رجوع کیا، کسی نے بھی شیخ احمد عیسائی کو موجودہ دور میں کافر نہیں کہا، ظالم و مضل ان کا، گمراہ ہے، گمراہ کرنے والا، چلو بات ختم ہو گئی، اس کا عقیدہ باطل قرار دے دیا، جیسے ملا صدرہ کا آخوئی نے جو ہے وحدت وجود کے ضمن میں وعمل المجسمہ جو عروۃ الوثقی کی شرح والی 3 پیج 71 پہ انہوں نے اس کو کہ اللہ کے جسم کا وہ قائل ہے، کس میں مناتا ہے جسم کی، اللہ کی تقسیم کرتا ہے جسموں کو، اور یہ عقیدہ باطل ہے، تو باطل کہہ دینا یا گمراہ کہہ دینا یہی کافی ہے جی۔ تو خیر اچھا، تو ایک دن ہم بیٹھے تھے ادھر لاہور جامعۃ المنتظر میں، قبلہ افضل حیدری صاحب موجود ہیں، شاید ان کو یاد ہوگا۔ ویسے میں اپنی صفائی کے لیے بھائی یہی کہا کرتا ہوں، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، جس نے ماننا ہے مانے، جس نے نہیں مانا نہ مانے، مگر کم از کم جھوٹے پر لعنت ضرور بھیج دے، اور لعنت جو ہے وہ خود ہی ڈھونڈ لیتی۔ قبلہ صاحب نے، میں اور قبلہ افضل حیدری صاحب بیٹھے تھے، تو قبلہ صاحب نے خود ہی فرمایا، یہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ زور دے رہا ہے، کہتا ہے آپ شیخ احمد عیسائی کو کافر کیوں نہیں قرار دیں؟ تو میں کہتا ہوں اکثر جو ہوتے ہیں وہ مشرک ہوتے ہیں، وہ قبلہ صاحب نے آیت بیان کر دی۔ تو میں نے عرض کیا قبلہ یہ تو شرک خفی کے بارے میں کہ مومنین جو ہوتے ہیں وہ مشرک ہوتے ہیں، تو یہ تو شرک خفی ہے۔ تو میں نے کہا کہ قبلہ یہ شیخیت جو ہے اگر یہ شرک خفی تھا تو پھر جو ہے اصول شریعہ لکھنے کی ضرورت کیا تھی، اس طرح شور مچانے کی ضرورت کیا تھی، کیونکہ وہ تو شرک جلی کی بات ہو رہی تھی، نہ کہ شرک خفی کی۔ جھوٹے پر لعنت ہے۔ افضل حیدری صاحب نے تھوڑا سا کہکا لگایا، تھوڑے سے ہنسے، آواز ان کی تھوڑی سی بلند ہوئی، مگر قبلہ صاحب خاموش رہے۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھی یا کیا سلسلہ تھا ان کا، یہی صاحب حالانکہ انہوں نے ادھر انٹرویو دیا تھا ڈوگر صاحب کو کہ اگر مجھے اقتدار ملا تو میں غالیوں کا نصیریوں کا وہی اشر کروں گا جو کمبر کو بلا کے جو مولا علی نے کیا تھا، یعنی زندہ جلا دوں گا۔ تو ادھر جو ہے وہ جو شیخیوں کا بانی ہے محافظہ کا جو ہے شیخ احمد عیسائی، اس کے اوپر اس دور کے فقہا نے کافر قرار دیا، اب جو ہے انہوں نے نہیں دیا۔ تو اب ملا صدرہ کے بارے میں کفر کی بات تو بڑی بات ہے کہ اس دور میں جو اتنا بڑا چیمپئن ہے یہ فلسفے کا، اور ایران میں آپ چھایا ہوا ہے، اور حملہ گروپ نے اس کو سر پہ بٹھایا ہوا ہے، اور اس کے اسفار کو سمجھانے کے لیے وہ پہلے جناب بدایا پڑھو، پھر نہایا پڑھو، پھر جا کے اسفار پڑھو، یعنی یہ بڑی بلا ہے کوئی جی۔ تو اس طرح وہ اب نصاب میں شامل کر دیا گیا، اور بڑی میاں اور بڑی عباس کی بدعتوں کو جو ہے نا اب سلوٹ مارا جا رہا ہے، اس کو عرفان بنا کے اور فلسفے کا نام اسلام بنا کر ترویج ہو رہی ہے، حمایت ہو رہی ہے۔ تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ان جیسے لوگوں کے خلاف اٹھنا اور بات کرنا۔ تو آپ نے دیکھ لیں ایران آپ کے سامنے، آپ تو کافی برف پگھل چکی ہے، علماء جو ہیں وہاں سے اس کے خلاف بول رہے ہیں، اور جس کو گائے بگائے ہم یہاں پر پیش کرتے رہتے ہیں، اب مراجع کے فتاوی بھی آ چکے ہیں۔ تو اس طرح قبلہ صاحب سے پھر بالآخر جو ہے نا ہم نے جو لیا، ان سے اپنا کنٹینیو رابطہ رہا، بیماری کی حالت میں بھی وہ تھے، تو ان سے پھر جو ہے نوٹ لکھوایا اسی اصل الفوائد کے اوپر، جس کے لیے آپ حضرات کو زحمت دی۔ یہ تحریر جو آئی ہے جو اس میں اس نے ملا صدرہ کے بارے میں جو بات کی، قبلہ صاحب نے نوٹ جو اس پر دیا وہ یہ، لیکن میں ملا صدرہ کے باطل عقائد کی تائید نہیں کرتا۔ اب باطل عقائد کون سے ہیں؟ وہی جو قبلہ نے تحفہ صوفیہ کا ایک ایک لفظ پڑھ کر جو ہے اس پہ مقدمہ لکھا تھا۔ مقدمہ کیا لکھا؟ وہ مقدمہ ان لوگوں کے خلاف دائر کیا تھا۔ تو اس میں نے ملا صدرہ کا شرح صدر کیا، فلسفیوں کا 3 عقائد باطل، حالانکہ عقیدہ باطل ایک ہی کافی ہوتا ہے، مگر وہ 3 ہم نے بیان کیے، 3 کا ذکر ہوا۔ وحدت وجود کا وہ قائل تھا، وحدت وجود والموجود ہم نے وہاں پہ بیان کیا۔ معاد جسمانی کا وہ منکر تھا، وہ ہم نے بیان کیا، یادہ مدھوم محال پورا چیپٹر اس کے اسوار میں وہ اس کا ریفرنس دیا، تو وہ بیان کیا۔ اور عالم کو وہ قدیم سمجھتا علت اور معلول کے چکر میں، جبکہ قدیم اللہ کی ذات ہے۔ تینوں عقائد باطلہ وہاں پہ فلسفیوں کے اور فلسفیوں کے چیمپئن ملا صدرہ کے ہم نے نقل کیے، قبلہ صاحب نے ایک ایک لفظ پڑھ کر اس پر مقدمہ لکھا۔ تو لہٰذا اب قبلہ صاحب نے یہ جو لوگ شور مچا رہے تھے کہ قبلہ صاحب کے نزدیک ملا صدرہ ایسا ہے اور یہ ملائی ہے،
جو ملا صدرہ کے خلاف ایسے بول رہا ہے، شرح صدر کہہ رہا ہے، صدرونا وائرس کہہ رہا ہے. تو الحمدللہ قبلہ صاحب نے وہ نوٹ دیا کہ لیکن یہ قبلہ صاحب کی لیکن میں ملا صدرہ کے باطل عقائد کی تائید نہیں کرتا. کسی کا اچھا ہونا اور بات ہے، عقائد کا درست ہونا اور بات ہے. آخر محمد حسین النجفی. تو یہ قبلہ صاحب کے دستخط ہیں. اور پھر جب یہ آیا تھا میں نے اسی وقت اس گروپ میں بھی اور فوراً فیس بک پر بھی حسن الفوائد کے لیے یہ نوٹ قبلہ صاحب کا میں نے لوگوں کو نوٹ کروایا اور فیس بک پر بھی لگایا. تو آپ حضرات بھی نوٹ کر لیں. یہاں یہ جو ملا صدرہ کو بچانے کے لیے قبلہ صاحب کی حسن الفوائد پیش کرتے ہیں، ان کو جو ہے تو حسوکیہ بیان کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ایک لفظ پڑھا تھا اور پھر مقدمہ لکھا تھا. اور جب پڑھ رہے تھے قبلہ صاحب، میں وہیں پر تھا کیونکہ وہ اتنے ذکیم تو مسودہ تھا نہیں. تو قبلہ صاحب کی آواز آئی مجھے کہ صحیح آخیا جنے نے. میں چونکہ پاس ہی بیٹھا تھا تو مجھ تک آواز پہنچی. میں نے عرض کیا قبلہ کس جنے نے کیا کیا؟ اب مجھے تو نہیں پتا نا، قبلہ صاحب تو مسودہ پڑھ رہے ہیں، تو کس جنے نے کیا صحیح کہا؟ قبلہ صاحب آخیا کہ ہاں قصص العلماء والے نے صحیح آخیا کہ اگر ابن عربی کافر نہیں تو کوئی کافر ہی نہیں، یعنی کسی نے کافر کہنا حق ہی نہیں، یہ بندہ کافر نہیں تھے جی. تو صحیح آخیا. اب ظاہر ہے کہ میں نے وہ بیان کیا ہوا تھا، ابن عربی کی چربی وہاں پہ پکڑائی ہے، ملا صدرہ کا شرح صدر کیا ہوا ہے، منصور الحاج کا علاج کیا ہوا ہے. تو اب اگر قبلہ صاحب کو ملا صدرہ کے بارے میں کوئی اختلاف ہوتا کہ تو نے کیا کر دیا، یہ ملا صدرہ تو بڑا اچھا بندہ تھا، بڑا متقی پرہیزگار تھا، تو نے اس کو رگڑا کیوں دے دی؟ جھوٹے پر لعنت ہے. قبلہ صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی، نہ ہی ایسا کوئی تاثر دیا. یہ تو اب کوئی حالات کوئی اس قسم کے ہوئے جہاں کیا ہوا تو انہوں نے اس طرح کا کوئی نرم گوشہ دکھلایا، جیسے قادیانیوں کے بارے میں دکھلایا، جیسے شیخ احمد عیسائی کے زمانے لیے تو اس وقت تھا ہی کہ ان کو تو کہتے تھے. تو اس لیے ان سے وضاحت کروائی گئی کہ یہ نوٹ جو ہے نا آپ دے دیں اس کے بارے میں، تاکہ لوگ جو یہ آپ کی حسن الفوائد کے پیچھے چھپ کر جو ہے نا کر رہے ہیں نا، ان کو حقیقت حال کا پتہ چل جائے. تو اس طرح قبلہ صاحب کا حسن الفوائد کے اوپر نوٹ دینا، لیکن میں قبلہ صاحب کا فرمانا لیکن میں ملا صدرہ کے باطل عقائد کی تائید نہیں کرتا. تو عقائد باطل وہی جو تو حضوریہ میں موجود ہے. تو اس لیے ان لوگوں کو کہ جو صدرونا وائرس والے ہیں وہ قبلہ صاحب کے حسن الفوائد کو ذکر کرتے رہتے، تو ان کو جو ہے نا خیال چاہیے کہ یہ قبلہ صاحب کی آخری تحریر ہے. جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.